بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے راہی روشنی۔ جناب، آج ہم سلطان شہاب الدین غوری کے بارے میں بتائیں گے۔ ملک ہندوستان میں سب سے پہلے جس مجاہد نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے ارادے سے حملے شروع کیے، اس عظیم مجاہد کا نام سلطان شہاب الدین غوری ہے۔ اس کا اصل نام تو محمد تھا، مگر تحت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنا لقب معز الدین اختیار کیا، اس لیے اس کا نام معز الدین محمد غوری ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اسے بچپن سے ہی شہاب الدین کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس لیے عوام و خواص میں اس کا نام شہاب الدین ہی مشہور ہو گیا، اور یہی نام تاریخ میں اور عراق میں بھی امر ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری ایک عظیم الشان مجاہد تھا اور اسے جنگجو سے بہت محبت تھی۔ اس کو نئے علاقے تسخیر کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنی سلطنت کو بھی توسیع دینے کا شوقین تھا۔ اس کام کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی تھی، وہ اس میں قدرتی طور پر بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ لشکر کی بہترین تنظیم اور ترتیب کا ماہر تھا اور اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے لشکر کو بہترین انداز میں لڑانے اور رہنمائی کرنے کے بھی انوکھے اور نرالے ڈھنگ جانتا تھا۔ شروع میں اگرچہ اس کی حکومت صرف چھوٹے سے علاقے پر قائم تھی، مگر اس نے اس چھوٹے سے علاقے کی حکومت پر قناعت کرنا پسند نہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سنتا کہ اس کے پڑوس میں ہی ایک ملک ہے جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور تو وہ ملک ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی بارے میں پختہ ارادے کا اظہار سرعام کیا کرتا تھا۔ یہ بھی مشہور تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری اپنے دن کا بہت پکا تھا، اور جب کوئی ارادہ کر لیتا تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے بغیر نہ دم لیتا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری ایک ایسی شخصیت تھا کہ جو کسی بھی طرح مشکلات سے کبھی گھبراتا نہیں تھا۔ اس کو اللہ کریم نے بھی پرکھنے پروالی آنکھ اور فیصلہ کرنے والے دماغ عطا فرما رکھا تھا، چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ چنانچہ وہ کم عمر غلاموں کو خرید کر ان کی پرورش اور تربیت اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح ہی کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ غلام بچے بھی بڑے ہو کر اس کے ہمیشہ وفادار ہی رہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان کے کسی بھی مصاحب نے جب اس سے پوچھا کہ سلطان معظم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فرزند عطا فرماتا تو آپ کے بعد آپ کے تخت و تاج کا وہ وارث بن جاتا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اس موقع پر کسی بھی قسم کے دکھ اور پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے اس مصاحب کو مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ سنو، یہ غلام ہی میرے بیٹے ہیں، یہی میرے بعد میری سلطنت کے وارث ہوں گے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے جو کہا تھا بالکل درست ثابت ہوا۔ غلام ہی اس کے بعد اس کے وارث ہوئے اور انہوں نے ہی اس کی وسیع و عریض سلطنت کو سنبھالا۔ سلطان شہاب الدین غوری اگر ہندوستان کی سلطنت کا بانی کہا جائے تو ہرگز بے جانا نہ ہوگا، کیونکہ وہ جن علاقوں پر حملہ کرتا اور اسے پتہ کر لیتا تو اس کا انتظام و انصرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتا۔ اس کی یہی خوبی تھی کہ جس کی بدولت اس نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیادیں مضبوط کر دی ہے۔ یقیناً وہ ایک مستقل مزاج، بردبار اور دور اندیش حکمران تھا۔ کسی بھی ناکامی سے ہمت بھی کبھی نہیں ہارتا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سحاق بادشاہ کی نسل سے تھا اور یہ یمن یا عرب سے نکل کر ایران پر قابض ہو گیا تھا، اور ایران پر اس نے کئی برسوں تک حکومت کی۔ جب ایران کے سابقہ حکمرانوں کے ایک طبقے کے ایک پریتون نے ضحاک کو شکست دے دی تو ضحاک اور اس کے خاندان کے اکثر افراد کو قتل کر ڈالا، جبکہ کچھ جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ جلا وطن ہو گئے۔ اور دو بھائی جن کا نام سوری اور سام تھا، وہ ایران کے نئے بادشاہ فریدون کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ کچھ عرصے تو یہ دونوں بھائی دربار کے ساتھ منسلک رہے، مگر انہیں یہ خدشات لاحق رہے کہ اگر فریدون کو معلوم ہو گیا کہ وہ ضحاک کی اولاد میں سے ہے تو ان کو مار ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے خاندان اور کچھ ہمدردوں کے ہمراہ نہاون شہر کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے حالات کو بہتر بنانا شروع کر دیا۔ سوری تو اپنے قبیلے کا سربراہ بن گیا اور سام کو اس نے اپنا لشکر بنانے کا حکم دیا۔ اس لشکر
اسے ہی سالار بنا دیا۔ سام اور سوری دونوں میں مثالی محبت قائم تھی، چنانچہ سوری نے اپنی بیٹی کی شادی سام کے بیٹے کے ساتھ کر دی جس کا نام شجاع تھا۔ کچھ عرصے کے بعد سام کا انتقال ہو گیا اور شجاع اپنے چچا کے زیر سایہ پر سکون زندگی گزارنے لگا، مگر یہ آرام کا زمانہ اسے راس نہ آیا اور شجاع کے دشمنوں نے آخرکار سوری کو شجاع کے خلاف کر دیا کہ شجاع سے اپنی بیٹی کی علیحدگی کروا کر شجاع کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ ان حالات کا علم شجاع کی بیٹی کو بھی ہو گیا، تب اس نے اپنے شوہر کو تمام حالات سے باخبر کر دیا اور اسی صورتحال کے پیش نظر دونوں میاں بیوی اپنے بچوں سمیت غورستان کے علاقے میں آ کر گئے۔ اس علاقے میں شجاع کی دھیرے دھیرے قوت حاصل کی اور چند قلعے تعمیر کروا کر ایک لشکر بھی تیار کر لیا۔ اب اس نے ایران کے ساتھ جنگجو کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر اسے بے درپیش شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اس نے ایران کے بادشاہ فرید کی اطاعت قبول کر لی۔ اس اطاعت کا شجاع کو یہ فائدہ ضرور ہوا کہ وہ بیرونی طور پر ہر طرح کی خطرے سے بالکل محفوظ ہو گیا، لہذا وہ اندرونی طور پر اپنے علاقے پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے لگ گیا۔ شجاع اب دن بدن قوت اور طاقت پکڑتا گیا۔ یہ اپنی عادت و اخلاق سے لوگوں کے دل مودا لیتا تھا۔ جب اس کی طاقت اور حسن اخلاق کا خوب چرچا ہوا تو ضحاک کے خاندان کے وہ لوگ جو فرید سے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بکھر چکے تھے اور وہ بھی شجاع کے پاس آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یوں شجاع کی قوت اور طاقت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شجاع نے ایک مضبوط نظام تشکیل دے دیا تھا، چنانچہ اس کے بعد آنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑی، مگر یہ سب واقعات زمانہ قبل از اسلام کے ہیں، یہاں تک کہ شجاع کے قبیلے کا ایک شخص منحشب نامی سردار بنا۔ اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ معلوم نہیں ہو پایا ہے کہ اس سے پہلے ان کا مذہب کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حشب نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کیا تو یہ زمانہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کا زمانہ تھا۔ غوریوں کا سردار حشب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دست اقدس پر اپنے قبیلے سمیت مشرف با اسلام ہوا تھا اور اس خوشی کے موقع پر حشب غوریوں کی حکومت کا فرمان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ کر دیا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں غوری حکمران کا نام یحییٰ بن نہاتان تھا۔ اس یحییٰ کا پوتا سوری بن محمد تھا۔ اس کا ایک بیٹا محمد بن سوری تھا جو سلطان محمود غزنوی کا ہم عصر تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کی اطاعت نہیں کرتا تھا، اس پر محمود غزنوی نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور اس کے بیٹے ابو علی کو حکمران بنا دیا۔ ابو علی کو اس کے قبیلے والے پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ اس کے بھتیجے عباس نے اس سے بزور قوت حکومت چھین لی۔ عباس ایک نہایت ظالم حکمران تھا۔ اس کے ظلم اور برے اعمال کی سزا قدرت نے یہ دی تھی کہ 10 برس تک غورستان میں بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا تھا۔ قحط سالی کی وجہ سے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے تھے اور جانوروں کی بھی اموات ہو رہی تھی، تو عباس نے احکامانہ طور پر غزنویوں کے خلاف بغاوت کر ڈالی۔ یہ محمود غزنوی کے بعد کا دور تھا اور اس وقت سلطان ابراہیم غزنوی کی حکومت تھی۔ سلطان ابراہیم نے حملہ کر کے عباس کو گرفتار کر لیا اور اس کے بیٹے محمد کو حکمران بنا دیا۔ اسی محمد کا ایک بیٹا قطب الدین حسن تھا جو ہندوستان میں غوری حکمرانوں کا جد امجد تھا۔ قطب الدین نے اپنے دور میں کسی دشمن پر حملہ کیا تو اور اس کے قلعے کا گھیراؤ کیا، مگر دوران محاصرہ اس کو ایک تیر آ کر لگا جس سے وہ ہلاک ہو گئے، چنانچہ غوری کمزور پڑ گئے اور غورستان پر غزنویوں کا قبضہ ہو گیا۔ قطب الدین کا ایک بیٹا جان بچانے کے لیے ہندوستان چلا گیا تھا، مگر ایک مرتبہ جب وہ کشتی میں دریا پار کر رہا تھا تو اس کی کشتی الٹ گئی اور پورا خاندان ہلاک ہو گیا۔ صرف ایک بیٹا غیاث الدین بچنے میں کامیاب ہوا۔ وہ طرح طرح کی مصیبتیں اٹھاتا ہوا آخرکار غزنوی سلطان ابراہیم کے دربار میں داخل ہو گیا اور سلطان ابراہیم نے اپنی ایک بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہی کر دی۔ شہاب الدین غوری کو اس کے چچا نے ایک علاقے کی حکومت ادا کر دی اور یہ اپنے بھائی غیاث الدین کے ہمراہ اپنے علاقے میں چلا آیا۔ یہ دونوں بھائی حد درجہ سخی تھے، لوگ دور دراز سے ان کی سخاوت کا
سن کر ان کی طرف چلے آتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں بھائی اپنی سخاوت اور دل عزیزی کی وجہ سے چاروں طرف مشہور ہو گئے۔ ادھر حاسدوں نے علاؤ الدین کے کان بھرے اور اس نے اپنے دونوں بھتیجوں کو جرستان کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد علاؤ الدین نے سلجوقی سلطان سنجر کے خلاف ٹکرانے کا عزم کیا اور بری طرح شکست کھائی۔ علاؤ الدین کے بعد اس کا بیٹا غوریوں کا سلطان بنا، جس نے پوری طور پر اپنے چچا زاد بھائیوں سیف الدین اور شہاب الدین کو جرستان کے قلعے سے آزاد کر دیا گیا۔ سیف الدین کی وفات کے بعد شہاب الدین کا بڑا بھائی غیاث الدین غوریوں کا سلطان بنا۔ اس نے اپنے بھائی شہاب الدین کو لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد اس کو تنگین آباد اور کچھ دوسرے علاقوں کا حاکم بنا دیا۔ جبکہ شہاب الدین تنگین آباد کا حاکم بن گیا تو اس نے ان علاقوں پر اکتفا نہ کیا اور غزنی کے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد غزنی پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ ان فتوحات کی وجہ سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اب اس نے گردیز پر حملہ آور ہو کر اسے بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا گیا اور اس نے غزنی کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گورستان پر تو اس کی بھائی کا غیاث الدین حکمران تھا اور غزنی، گردیز، تقین داد اور ارد گرد کے علاقوں پر اس کا بھائی سلطان تھا۔ دونوں بھائیوں میں انتہا درجہ پیار اور اتفاق تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کو سلطان بننے کے بعد سب سے پہلے جو بہت بڑی مہم پیش آئی وہ مرو شہر کی تھی۔ مرو شہر کا حاکم سلطان شاہ خوارزمی تھا۔ وہ اکثر و بیشتر غوریوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر تباہی و بربادی پھیلا دیا کرتا تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے غیاث الدین اور شہاب الدین نے مشورہ کیا کہ اور دونوں کے ایک مشترکہ لشکر ترتیب دیا اور سلطان شاہ خوارزمی کے خلاف نکلے۔ اس لشکر میں قطب الدین ایبک بھی شامل تھا، جو ازاں بعد ہندوستان کا سلطان بنا۔ دریائے امون کے قریب مرو شہر کے نواق میں مرغاب نام ایک نہایت وسیع و عریض میدان میں سلطان شاہ خوارزمی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ سلطان غیاث الدین اور سلطان شہاب الدین کے مشترکہ کے لشکر نے بھی سلطان شاہ کے لشکر کے سامنے اپنے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اس دوران شہاب الدین کے استبل کا داروغہ قطب الدین ایبک ایک روز اپنے لشکر کے گھوڑوں کے لیے ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ چاروں کا بندوبست کرنے نکلا تو سلطان شاہ کے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا۔ چونکہ قطب الدین کے ساتھ چند ہی لوگ تھے، چنانچہ انہیں قتل کر دیا گیا اور قطب الدین ایبک کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان شاہ خوارزمی کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے لشکریوں نے شہاب الدین غوری کو استبل کے داروغہ کو گرفتار کر لیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قطب الدین ایبک کو سلطان شہاب الدین غوری نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ شہاب الدین غوری سے اس کے بدلے میں اپنے من مانی شرائط منوا لے گا اور اس نے قطب الدین ایبک کو ایک لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا۔ اس بات کی خبر جب سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے بھائی سلطان غیاث الدین کو ہوئی تو دونوں نے سلطان شاہ کے لشکر پر شدت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس حملے کے تاب نہ لاتے ہوئے سلطان شاہ خوارزمی نے میدان جنگ سے رائے فرار اختیار کی اور مرو شہر میں جا کر دروازے بند کر لیے۔ کچھ ہی دیر میں سلطان شہاب الدین کو مکمل فتح حاصل ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ قطب الدین ایبک کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ سلطان کے سامنے جب قطب الدین ایبک کو پنجرے میں سے نکالا گیا تو سلطان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے لگایا اور اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ یہاں اس نے اعلان کیا کہ قطب الدین میرا بیٹا ہے اور جانشین ہے۔ چند روز کے قیام کے بعد سلطان غیاث الدین تو واپس غور کی طرف چلا گیا اور شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کی جانب لوٹ گیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو سلطان شہاب الدین غوری کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا رائے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔